السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 199 تا 193 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا، باقی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے رب ہمارے، بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے رب ہمارے، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں محو فرما دے، اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کرو۔ اے رب ہمارے، اور ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی معرفت، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ معزز ناظرین، اب تسلسل سے تفسیر جہاں سے کل ہم نے اختتام پذیر کیے تھی، آج وہیں سے آگے سلسلہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ شان نزول: یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے، اور باوجود نادان ہونے کے یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ مسئلہ: اس آیت میں وعید ہے کہ خود پسندی کرنے والے کے لیے، اور اس کے لیے جو لوگوں سے اپنی جھوٹی تعریف چاہے، جو لوگ بغیر علم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں یا اسی طرح اور کوئی غلط وصف اپنے لیے پسند کرتے ہیں، انہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں ان گستاخوں کا رد ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے، صانع، قدیم، علیم، حکیم، قادر کے وجود پر دلالت کرنے والی، جن کی عقل قدورت سے پاک ہو، اور مخلوقات کے عجائب و غرائب کو اعتبار و استدلال کی نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی تمام احوال میں
مسلم شریف میں مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام احیان میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے، بندہ کا کوئی حال یاد الہی سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے جو بہشتی باغوں کی خوشہ چینی پسند کرے اسے چاہیے کہ ذکر الہی کی کثرت کرے اور اس سے ان کے سانے کی قدرت و حکمت پر استدلال کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ بلکہ اپنی معرفت کی دلیل بنایا۔ اس منادی سے مراد یا سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی شان میں داعیہ اللہ باذنہ وارد ہے، یا قرآن مجید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سے ایک یہودی نے سوال کیا تھا، تو آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ توریت میں بھی اسی طرح سمجھایا گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کی قدرت و اختیار سے کچھ بعید نہیں، جس شے کو جہاں چاہے رکھے۔ یہ انسان کی تنگی نظر ہے کہ کسی چیز کی وسعت سے حیران ہوتا ہے تو پوچھنے لگتا ہے کہ ایسی بڑی چیز کہاں سمائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں کے اوپر زیر عرش۔ اس آیت اور اس سے اوپر کی آیت وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سے ثابت ہوا کہ جنت و دوزخ پیدا ہو چکی، موجود ہیں، یعنی ہر حال میں، اس سے آگے یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی خدا کی راہ میں دو، یعنی تمہیں اللہ کی رحمت سے ملے گا، یعنی ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزاد ہو، اور توبہ کریں اور گناہ سے باز آئیں اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہنے کا عزم پختہ کریں کہ یہ توبہ مقبولہ کے شرائط میں سے ہے۔ پیارے دوستو، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے اور اس کے احکامات کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین جو مجھے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں اور آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ سے یہ صرف ایک چھوٹی سی استدعا رہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ میرے اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں تاکہ ہر انسان تک یہ میسج پہنچ جائے، ہر کلمہ گو تک یہ میسج پہنچ جائے۔ معزز ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے ہر فرد کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس میسج کو ہر انسان تک یہ میسج پہنچائے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو اس آخری امت کے اوپر یہ ہر آدمی کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے کام کی تلقین ترغیب کرے اور برائی کے کاموں سے روکے۔ اس کام کے لیے آپ کو ضرور قرآن پاک کو سیکھنا پڑے گا، علماء کے پاس جانا پڑے گا، جو جماعتیں تبلیغ کا کام کرتی ہیں آپ ان کو بھی فالو کریں۔ جو کوئی بھی اگر کوئی قرآن دین کا جو بھی کوئی کام کر رہا ہے، کوئی چینل کو بالکل کام کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے بھی کوئی اگر کوئی دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو آپ اس کو ضرور فالو کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو صحیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور قرآن پاک کے احکامات کے مطابق آپ کو اپنی زندگیاں تبدیل کرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔